دیکھیے، پردے کے متعلق کچھ اصول کو سمجھ لیجئے کہ شریعت میں جو پردہ ہے وہ عورت کے ان اجزاء کا ہے کہ جہاں سے حسن و جمال جھلکتا ہو، اور یہ صرف اسلام میں نہیں ہے، اسلام سے قبل بھی جو معاشرے تھے وہ اسی طرح کے تھے کہ عمومی طور پہ جسم کو چھپانا یہ ایک لازمی حصہ سمجھا جاتا ہے، اور جانور انسان میں فرق یہ سمجھا جاتا ہے۔ پھر اسلام آیا اور اسلام نے اس بات کا حکم دیا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ، کہ عورتیں اپنے زینت کی جگہوں کو ظاہر نہ کریں، اور چہرہ جسم میں زینت کا سب سے اعلیٰ مقام ہوتا ہے، لہذا اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس میں دو باتیں ہیں۔ عمومی طور پر عورت کو نامحرموں سے اپنے چہرے کو چھپانا چاہیے، کیونکہ اس میں ایک طرح کے فتنے کا خدشہ ہے، اور موجودہ زمانہ جس طرح کا بگڑا ہوا ہے اس میں تو بڑے مسائل ہیں۔ لیکن جب ایک جوائنٹ فیملی ہو اور وہاں پر 2-3 بھائی رہتے ہوں تو ان کے بیگمات کے لیے پھر پردہ کرنا کافی دقت والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ایک دیور اور بھابھی کے بیچ میں جو بے تکلفی والی شکل ہوتی ہے وہ شکل کو شریعت منع کرتی ہے۔ شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ عورت اپنے گھر میں ہی برقع پہن کے چلے، ورنہ تو زندگی مشکل ہو جائے گی۔ ایک ہی کچن ہوتا ہے، چھوٹے سے گھر ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوں تو آمنا سامنا تو ہوتا ہے، بس یہ کہ ذرا سا گھونگھٹ بڑا نکال لیا، کوشش کی کہ بلا ضرورت بات چیت نہ ہو، سامنے آ کر بیٹھے نہ، اگر کھانے کے ٹیبل پہ ایک ساتھ کھانا کھایا جا رہا ہے تو کوشش یہ کی جائے کہ مرد الگ کھائیں، عورتیں الگ کھائیں۔ پھر بھی اگر گنجائش اس طرح سے بنتی ہے تو بھئی یہ ہے کہ مرد ایک کونے کی طرف ہو جائے، عورتیں دوسری کونے کی طرف ہو جائے، جو محارم ہے جیسے ماں ہے، بہن ہے، وہ بیچ میں بیٹھے، تو خواتین اپنا کھانا اطمینان سے کھا لے اور مرد اپنا کھانا اطمینان سے کھا لے۔ ساتھ کئی سفر میں جانا ہے تو اس میں بھی یہی باتیں ہوتی ہے کہ آپ بہت زیادہ بے تکلف نہ ہو، اپنے پردے کو ظاہر نہ کریں۔ لیکن اب یہ جو آنکھوں کا مسئلہ ہے، بعض خواتین کو الرجی ہوتی ہے تو ان کو نظر نہیں آتا، لہٰذا اس پر اتنی سختی کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔